وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 60 سے 63 تک آج تیرے مطالعہ ہے. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ نجات کا واحد راستہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد وہ خلف جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات نفسانی کے پیرو ہو گئے تو ان قریب وہ آخرت کے عذاب دوزخ کی وادی غی سے دوچار ہوں گے. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 60. الا من تابا، لفظی ترجمہ الا مگر، من تابا جو پلٹ آیا، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور صالح عمل کیا، فاولئک یدخلون الجنۃ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. سامعین کرام کو یہ آیت ہم نے گزشتہ سبق میں بھی پڑھی تھی. یہاں تھوڑا سا اس کا خلاصہ بیان کر دیں. یعنی مضمون یہ بیان ہو رہا ہے سامعین کرام کہ پیغمبروں کے بعد ان کے اہل ہوئے نااہل جانشین جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کا اتباع کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ تو گمراہ ہیں اور گمراہوں کی جگہ جو ہے وہ دوزخ کی وادی ہے، وادی غی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس صورتحال سے نجات کی کوئی صورت بنتی ہے؟ جی ہاں، بنتی ہے. اس کی صورت یہ ہے الا من تابا و آمنا و عمل صالحا. 3 شرائط ہیں سامعین کرام نجات کی، جنت میں دخول کی، اور بہت آسان ہے، کرنے کے لیے آسان ہے، نہ کرنا چاہو تو پھر مشکل ہے. کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے ایک ارادہ اور عزم چاہیے اور ہمت چاہیے تھوڑی سی سامعین کرام. تو وہ شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. سامعین کرام، عزم و ہمت اور ارادے کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو جایا کرتی ہے. جو پلٹ آیا اور ایمان لے آیا اور اس نے عمل صالح شروع کر دیا تو پھر توفیق الہی اس کے شامل حال ہوگی اور یہ انشاءاللہ نجات پا جائیں گے. سامعین کرام، آسان طریقہ ہے، مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا سوچ بدلنے کی ضرورت ہے سامعین کرام. سوچ، دنیا کی سوچ
چھوڑنی پڑے گی۔ دنیا کو مستقبل سمجھنا جو ہے وہ بے وقوفی ہے۔ آخرت ہمارا مستقبل ہے، کل ہمارا، آج ہماری دنیا ہے اور کل ہمارا آخرت میں ہے۔ کل کا دن جو ہے وہ ہمارا آخرت میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے پھر یہ 3 شرائط ہیں کہ آپ رجوع کر لیں، یعنی دنیا کو مقصد بنانا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو مقصود زندگی بنا لیں، مقصد حیات بنا لیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں، اور ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ پہ۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا مالک اور خالق اور مقصود ہے، محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ مقصود واحد، مطلوب واحد، محبوب واحد، یہ یقین آپ کا آ جائے، پھر اس کے لیے جد و جہد اور محنت شروع کر دیں ایک کامل رہنما کی رہنمائی میں، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ اللہ تعالیٰ پھر وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے کہ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب وہ سامعین کرام، جنت کا حال کیا ہے؟ جنات، لفظی ترجمہ جنات عدن، دائمی جنت ہیں، التی وعد الرحمن، جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہوا ہے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب بن دیکھے، انہو کان وعدہ مأتیہ، بے شک یہ وعدہ آنے والا ہے، یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ جنت آپ کو میں نے بتایا نا کہ جنت کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا تو ایک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، ہم آئے ہیں، ہم ہیں اللہ کے لیے، اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بلند ترین مراتب تک، بلند ترین درجوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے پھر یعنی وہ مراتب کیا ہیں؟ وہ جنت ہے۔ وہ جنت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی جگہ ہے، یعنی جنتی جو ہیں، متقی جو ہیں، اپنے رب کے پاس ہوں گے، مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے۔ تو وہ جنات عدن، وہ دائمی جنت ہے۔ سامعین کرام، اصل میں دیکھیں دنیا کا وقت کتنا ہوگا آخر، آپ دیکھ لیں، یعنی بہت کم لوگ 100 سال کی عمر پاتے ہیں، بہت کم لوگ۔ تو جناب یہ 70-80 سال کی عمر ہے ہماری ایوریج جو ہے، اور بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آئندہ کی آنے والی زندگی، اس کا دار و مدار، سارا دار و مدار اسی 60-70 سالوں پر ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان آخرت کے لیے زندگی گزارے، اللہ کو اپنا مقصود بنا لے، رضائے الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور جنت میں پہنچ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ دائمی جنتیں جو ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، میں اور آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جنہوں نے ہر چیز کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بھی ہم مانگتے ہیں کہ ہم ہنسی مذاق جنت کو، دوزخ کو، دین کو، توحید کو، اطاعت رسول کو، یہ دوزخ میں، یہ ہنسی مذاق میں اڑا دیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، آپ دیکھ لیں، دین کو لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہمارا مقصود بن چکی ہے، اور دنیا اگر مقصود بن گئی تو پھر آپ کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین تو آپ کو، یعنی قرآن تو آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود حیاتی نہیں ہے، اور آپ کی ترجیحات دنیا ہے، ظاہر ہے، میٹیریل ہے، تو وہ جنات عدن جو ہے آپ کا، اس پہ پھر یقین نہیں آئے گا، اگرچہ یہ رحمان کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائے، انہو کان وعدہ مأتیہ، یقیناً یہ ضرور آنے والا ہے وعدہ، اور کوئی دور نہیں ہے۔ سامعین کرام، میں آپ کو بتا دوں، جنت جو ہے اور رحمان سے ملاقات جو ہے، آج ہم دنیا میں ہیں، اور کل جو ہے آخرت میں ہوں گے، اور یہ تمام حالات ہمارے سامنے آئیں گے جو بیان کیے جا رہے ہیں۔
تو وہ جنت کیا ہوگی؟ لا یسمعون فیہا، اس میں وہ نہیں سنیں گے بے فائدہ بات، لغو، الا سلامہ، مگر سلام کا دور ہوگا، سب جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام آئے گا. اور وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے رزق ہوگا وہاں پہ، صبح و شام کا کھانا تیار ان کو ملے گا. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، بکرا صبح، عشیہ شام، یعنی ہر وقت ان کے مزے ہوں گے. اصل میں ایک مختصر اگر میں بات کہوں، اگر آپ لوگ دلچسپی سے سنیں یہ بات، تو بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے دارالعمل ہے، دنیا محنت کی جگہ ہے، اور محنت سے آخرت کمائی جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس کی کامیابی جو ہے وہ مشقت میں ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کے راستے میں، خوب محنت کرتے ہو یہاں تک کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. تو وہاں دنیا میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ دارالعمل ہے، محنت کی جگہ ہے، یہ دارالامتحان ہے. اور پھر آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے، اس میں عمل نہیں ہے، اس میں نتیجہ ہے. یہاں جو ہے یہ بات نوٹ کر لیں، اصل میں ہم تو ہر چیز سے غافل ہیں سامعین کرام، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو یہاں مزوں کی تلاش میں ہیں. آپ دیکھیں یہ یعنی ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے، یہ دنیا کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ سب لوگ جو ہیں مزوں کی تلاش میں. اب مزے جو ہیں ہمارے خیال میں پیسوں سے ہوتے ہیں، پھر پیسوں کی دوڑ ہے، پیسے حاصل کرنے کے لیے دوڑ ہے، اور پھر تکاثر، ایک جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، پیسے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں نے پیسے جمع کرنے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تکاثر جو ہے زیادہ سے زیادہ حرص جو ہے یہ اخلاق رذیلہ میں سے ہے نفس کی سامعین اکرام، اور انسان یہ حرص میں پڑ جاتا ہے تو اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا ہمارے جو ہمارے پاس بہت سے ایسی فیملیز ہیں جو ملینر ہیں اور بلینر ہیں، ملینر ہیں، لیکن دیکھیں وہ آئے دن نئے نئے سوچ رہے ہیں کہ بھئی کیا کریں. اور ایسے لوگوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، اور میں بھی جانتا ہوں کہ ان کا گزارا ہو رہا ہے، یعنی دنیا کا رزق انہیں مل رہا ہے، نوکری اچھی ہے، کاروبار اچھا ہے، لیکن پھر اور کی وہ دوڑ میں ہے. ایک فیملی ہے سامعین کرام ہماری، وہ میں انہیں جانتا ہوں، اب وہ نوکری کے لیے باہر جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں نوکری جو ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے، لیکن وہ باہر جا رہے ہیں. اور یہ بہت سی ایسی فیملیز ہیں، یہ کوئی ایک فیملی کی کہانی نہیں ہے. تو باہر جا رہے ہیں کیوں؟ وہاں پیسے زیادہ ملیں گے اور کچھ کما لیں گے، کچھ جمع ہو جائے گا، اس لیے جا رہے ہیں نا. تو یہ بہرحال یہ اس ایک دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے سامنے کرام اصل میں، اور یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، اور کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے اور یہ رہ جانے والی چیز ہے. بہرحال یہ سوچ کی بات ہے، جو بھی سوچ سکتا ہے اس پہ سوچے. تلک الجنت التی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جنت جو ہے نورث من عبادنا من کان تقیہ، اس کا وارث جو ہے ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں جو متقی ہیں. یہ ایک اور اہم بات ہے سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کھول کے بیان کر دی ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم تو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. دوسری یہ کہ دین کے ہر دین کی جو شکل ہے یا جو ہمیں جس طریقے سے دین پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جدی پشتی مسلمان ہو، اب جس طرح چاہے مرضی زندگی گزارو،
کسی کو درد نہ دو، تکلیف نہ دو، پیسے کسی کے نہ کھاؤ، یتیموں بیواؤں کی مدد کرو، اور بس زندگی باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، یہ حقوق اللہ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تم حقوق العباد کا خیال رکھو، اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ ایک تصور ہے بعض ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو تن آسان لوگ ہیں تو بس وہی ایسا سوچتے ہیں۔ اصل میں یہ بالکل گمراہی کا تصور ہے سامعین کرام۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اس کے الفاظ ہیں یہ کام غلط ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دین تو کچھ اور ہی چیز ہے سامعین کرام۔ دین تو آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دے گا، تو اللہ کے پاس پہنچنا آپ کی خواہش ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس یہ ٹھیک ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے اور کچھ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے سامعین کرام۔ اور ایک بات جو اس آیت نمبر 63 میں کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنت کے وارثین جنت کون ہوں گے۔ یہ اس آیت کا موضوع آپ بنا لیں اور یہ قائم کر لیں۔ اور موضوع کیا ہے کہ جنت کے وارث کون ہیں؟ آیا مجرم ہیں کہ متقی ہیں؟ تو اس آیت میں بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت کے وارث جو ہیں متقی لوگ ہیں۔ اور متقی تھوڑا سا اگر اس پہ سوچیں نا سامعین کرام، تو اس میں مضمون ہے، اور مضمون بڑا گہرا ہے۔ اصل میں تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ تو یہ ہے کہ آپ ایک محتاط زندگی گزاریں، اور محتاط آپ ہو نہیں سکتے جب تک ایک منزل آپ کے سامنے نہ ہو سامنے کرام۔ اور میں بالکل اگر کھول کے واضح طور پہ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد زندگی نہیں ہے تو آپ نہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی جیسا کہ کرنی چاہیے نہ اس طرح کر سکتے ہیں، نہ آپ تقویٰ کی منزل کسی بھی منزل کو پا سکتے ہیں سامعین کرام۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے اور اہم بات ہے، اور اس کو سوچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، بظاہر اللہ تعالیٰ کی بندگی یہ ہمیں مشکل لگتی ہے، کامل اسلام میں دخول یہ ہمیں مشکل لگتا ہے، نفس پر قابو پا لینا یہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، اور برائیاں ہمیں آسان لگتی ہیں، تن آسانی برائیاں یہ سب کچھ ہمیں آسان لگتی ہے، اور جو نیکی کا راستہ ہے وہ ہمیں مشکل لگتا ہے۔ تو یہ ایک سوال قائم کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، اس پر غور کریں کہ ایسا کیوں ہے، جبکہ دین تو آسان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے اور روشن ہے۔ سہل کے الفاظ آئیں اس حدیث میں سامعین کرام، تو سہل اس چلنے کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے کو تو ہو، یعنی اترائی میں چلنا، یعنی دین پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے کہ آپ اوپر سے نیچے جا رہے ہوں۔ کیوں کہ اسلام تو دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور قرآن سیدھا راستہ ہے، ہمیں سیدھا راستہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اب آپ خود مجھے بتائیں کہ ٹیڑھے راستوں پر گاڑی، ٹیڑھے میڑھے راستوں پر گاڑی لے جانا آسان ہے کہ نہیں؟ موٹر وے پہ آپ پسند کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ موٹر وے سیدھی ہے، سیدھا راستہ ہے اور بالکل آسان ہے، اور اس پر آپ بغیر بریک کے استعمال کیے اس پہ جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ جب انٹرچینج سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کو بریک بہت کم استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ احتیاط سے گاڑی چلائیں تو آپ کو بریک لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے انٹرچینج تک۔ تو یہاں یہ دین کیا ہے؟ یہ ایک موٹر وے ہے سامعین کرام۔ دین اسلام کی مثال جو ہے یہ ایک موٹر وے کی ہے، اور وہ موٹر وے جو ڈھلائی کی طرف جا رہا ہے، یعنی جو نیچے کی طرف جا رہا ہے، سہل ہے، سیدھا ہے، روشن ہے، اس میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔
یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا پاکستان میں کہ انٹرچینج ادھر ادھر ہو تو زیادہ لائٹیں لگا دی جاتی ہیں، ساری موٹر وے پہ لائٹیں نہیں ہوتی عام طور پہ، لیکن باہر آپ دیکھیں تو بعض میں نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، کہ تمام موٹر وے پہ لائٹیں، یعنی تمام موٹر وے روشن ہے۔ تو دیکھیں اسلام جو ہے اس کی مثال ایک موٹر وے کی سی ہے، بالکل سیدھا، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں ہے اس میں ایک، پھر یہ روشن ہے، بالکل روشن ہے، آسان ہے، روشن ہے اور سیدھا ہے، تو پھر اور کیا چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے، اب یہ ہمیں ٹیڑھا کیوں لگتا ہے، اس میں اندھیرے کیوں لگتے ہیں اور یہ مشکل کیوں لگتا ہے، اس کی وجہ ایک اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں جہاں لے جانا چاہتا ہے، جس منزل کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے، وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل تو ظاہر ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم لوگ میٹیریلسٹ ہیں، ظاہر پرست ہیں، ظاہر سے پیار کرتے ہیں، ظاہر سے محبت کرتے ہیں اور ظاہری کو چاہتے ہیں، اور ہم اپنا مستقبل دنیا میں تلاش کرتے ہیں، دنیا میں تلاش کرتے ہیں اپنا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے سامنے کرام۔ دنیا تو ساری جد و جہد جد و جہد جد و جہد، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو جس طرح کہ حق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے۔ تو اب آپ لگا لیں دنیا میں آپ نے کتنا رہنا ہے، کوئی بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیتیں نہیں۔ کَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ دن کا کچھ حصہ، قیامت کے دن ہم یہ اندازہ لگائیں گے نا، دن کا کچھ حصہ کتنا رہے؟ کم لبستم، قالوا لبسنا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کوئی حصہ۔ تو بہرحال یہ کچھ بھی نہیں ہے سامنے کرام۔ تو ایک تو میں گزارش کروں گا کہ اپنے ذہن سے آرام، اطمینان، یعنی آرام کا خیال دل سے نکال لیں، خوب جد و جہد کریں موت تک، جب تک آپ کے سانس میں سانس ہو، جد و جہد مشقت میں آپ زندگی گزار دیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پرچے میں، امتحان میں جو لوگ اچھا محنت کرتے ہیں اور پورا، مثال کے طور پہ 3 گھنٹے کا ٹائم ہے اور وہ پرچہ حل کرتے رہتے ہیں، تمام سوالات اطمینان سے، پورے کے پورے سوالات، صحیح جوابات لکھ کے جب وہ پرچہ حوالے کرتے ہیں تو اب انہیں پھر اچھے نتیجے کی امید ہوتی ہے۔ فَأُولَئِكَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں ہے۔ تو مضمون کیا تھا سامنے؟ مضمون یہ تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ دین ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں، اور وجہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں جنت کے وارث متقین کو کہا گیا ہے، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ اس جنت کے وارث جو ہیں، اس کے وارث جو ہیں وہ متقی لوگ ہیں۔ اب صفت تقوی پیدا کرنی ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ ہم تو ایک آزاد زندگی جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتے ہیں، اور تقوی یہ ہم نہیں چاہتے، محتاط نہیں، ہم تو آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ تقوی دین پہ عمل یا مکمل اسلام میں داخل ہونا، یہ ہم ہو نہیں سکتے جب تک اللہ تعالی ہمارا مقصود واحد نہ بن جائے۔ یہ بات نوٹ کر لیں بس اپنے پاس۔ اگر آپ نے متقی بننا ہے، اگر آپ نے جنت میں جانا ہے، اور تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات، زندگی کا مقصد اور آخرت کو اپنی ترجیح بنانا ہوگا۔ اگر آپ نے آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیا، پھر آپ کو ضرورت پڑے گی سیدھے راستے کی، کیونکہ اللہ تک تو سیدھا راستہ جاتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ،
سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور بعض پھر باقی راستے تو ٹیڑھے ہیں سامعین کرام۔ تو اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر، پھر آپ کو اللہ کے راستے کی ضرورت محسوس ہوگی، پھر آپ کو صفت تقوی کو اپنانے کی ضرورت محسوس ہوگی، پھر آپ متقی ہو جائیں گے۔ یہ میں اختصار سے کچھ جملے آپ کو کہہ رہا ہوں، باقی تو جب آپ عمل کریں گے اور تو پھر اس کی اپنی تفصیلات ہیں، میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ تو یہاں تک ہم نے آج مضمون پڑھ لیا۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، مگر جو لوگ پلٹ آئے، رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف، وآمنہ، اور ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا الہ واحد ہے، محبوب واحد ہے، مقصود واحد ہے، وعمل صالحا، اور اس جو ایمان کے مطابق ان کا عمل بھی ہو۔ عمل صالح کا یہ مطلب ہے ایمان یعنی یقین کے مطابق عمل ہو، وہ یقین ہی کیا جس کے مطابق عمل نہ ہو۔ اور آج کل جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ عمل صالح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، اپنے مقصود حیات پہ یقین نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمارا مقصود حیات بن جائے پھر ہمارے اعمال جو ہیں درست ہو جائیں گے۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، یہ لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہو جائیں گے، ولا یظلمون شیئا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ باغات دائمی جس کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے، انہو کان وعدہ مأتیہ، بے شک یہ وعدہ آنے والا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں نہیں سنیں گے وہ لغو بات لیکن سلام۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے رزق ہوگا وہاں صبح و شام۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت جو ہے نورث، ہم وارث بنائیں گے من عبادنا، اپنے بندوں سے، من کان تقیہ، جو متقی ہو۔ سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، except for those who repent and believe and act righteously, these will enter paradise and will not be wronged in the least. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه
كان وعده مأتيا. The gardens of Eden promised by the most merciful to his servants in the unseen, his promise will certainly come true. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. They will hear no nonsense therein but only peace, and they will have their provision therein morning and evening. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Such is paradise which we will give as inheritance to those of our servants who are devout. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.